النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ محبت کے ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے بارگاہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد۔ بعد تو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء کرام، مہمانان کرام قدر، جملہ برادران اسلام، آج کی یہ سالانہ عظیم الشان حضور اکبر المشائخ کانفرنس، جس میں میں اور آپ سب یہاں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرمائے اور اس محفل پاک کو ہمارے لیے وسیلہ نجات اور ذریعہ مغفرت بنائے۔ مجھ سے قبل آپ نے حضرات علماء کرام کے مواعظ اور مناقب اور جناب علماء کرام اور نعت خانہ نشینی بیان کے ہدایہ بارگاہ کونین سرور کونین میں جو پیش ہوئے وہ آپ نے سماعت فرمائے۔ چونکہ حالات و واقعات تو آج کل چونکہ مصروفیت کے دن ہیں اور کاشتکار بھی مصروف ہے اور سردی بھی مصروف ہے، تو قاری صاحب کا خیال ہے کہ زیادہ وقت آپ کا نہ لیا جائے، لیکن بہرحال افادیت اور اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنا وقت آپ زیادہ رہیں گے یہی کارآمد ہے۔ باقی تو مشرقی پنجاب میں آپ سے زیادہ اچھی کاشتکاری ہے اور فی کس یعنی فی ایکڑ پیداوار زیادہ ہے اور سکھ بہت خوشحال ہے، ٹھیک ہے جی، اور مطلب ان کے پاس فیسیلیٹیٹڈ ایگریکلچر ہے۔ تو مجھے چونکہ اتفاق ہوا ہے جانے کا، جو حضرات گئے ہوں گے انہیں یقیناً معلوم ہے، جو ایسٹرن پنجاب ہے وہ آپ سے زیادہ خوشحال ہے اور کاشتکاری کے اعتبار سے، ایگریکلچر کے اعتبار سے۔ تو مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلام، نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے، نہ خدا ہی ملا نہ ہم خالی ہاتھ ہے، نہ مال ہاتھ آیا نہ تسبیح ہاتھ میں پکڑی، دونوں گئے۔ تسبیح چھوڑی کہ چلے مال پکڑیں گے، اور مال نے جناب اللہ نہ پکڑایا تو تسبیح بھی گئی اور رہ گیا درمیان میں میاں تسبیح۔ تو یہ ہمارا چلے پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، چونکہ موٹر سائیکلوں میں آپ سفر کرتے ہیں۔ چونکہ میں یہ آپ کا اپنا گلا ٹھیک کر رہا ہوں اور ایک میرا دانت لٹکا ہوا ہے، میں ذرا اوپر اس کو لٹکا، جو اس کی وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ جو نہیں جانتے حضور قبلہ عالم حضرت الحاج پیر سید جواد علی شاہ صاحب اللہ ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سب سے بڑے پوتے ہیں، تو سب سے بڑے پوتے ہیں اور تینوں صاحبزادے آپ کی زندگی میں ہی وصال فرما۔ حضور قبلہ عالم کی کل 3 اولادیں تھیں، تینوں آپ کے بیٹے تھے، تینوں آپ کی حیات مبارکہ میں وصال فرما۔ ظاہر ہے یہ پوتوں میں سب سے بڑے تھے، تو اس لحاظ سے پھر تربیت کے اعتبار سے اور اپنی یعنی حضور قبلہ عالم کی پرورش، آپ کی جو روحانی اسلوب تھے، روحانی اثر تھا، اس کو قبول کیا
اور اثر انداز ہوئے آپ کی شخصیت پر حضور قبلہ عالم کی تعلیمات اور آپ کا مزاج اور آپ کی جو شخصیت تھی۔ پھر سلسلہ چلتا رہا۔ 1939 میں حضور شاہد ثانی حضرت قبلہ عالم کا وصال ہوا، اور اس کے بعد آپ ایک عرصہ تک مخلوق خدا کو جامع لاثانی سے سیراب کرتے رہے، اور بالآخر آپ نومبر کے اینڈ میں آخری یعنی 27 اور 28 نومبر کی درمیانی شب، اتوار اور سوموار کی رات درمیانی شب آپ کا وصال بانمال ہوا۔ اس وجہ سے یہ ہے اس کانفرنس کے انعقاد کی وجہ تسمیہ۔ اس لیے جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ قرآن حکیم کی معروف آیا مبارکہ ہے جس کا آغاز یہاں سے ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جن اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، اطاعت گزاری کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، پھر وہی وہ لوگ ہیں جو اتباع اور اطاعت کے صلے میں جن کو ساتھ میسر آتا ہے، ساتھ دیا جاتا ہے۔ کن کے ساتھ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار انعام یافتگان جو ہستیاں ہیں، جو اتباع کرتا ہے صدق کے دل سے، ایمان کامل کے ساتھ، تصدیق و توثیق قلبی کے ساتھ، وہ اتباع کرے، اطاعت کرے، پیروی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ساتھ ہم دیتے ہیں ان چار ہستیوں کا، اس سے ساتھ ملتا ہے چار ہستیوں کا جن میں انبیاء بھی ہیں، اصدقاء بھی ہیں، شہید بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں۔ یہ چار ہستیاں ہیں جن کے معیت خاص انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب پتہ نہیں شاید آپ نے ذکر فرمایا حضور اس سے مسافر کریں، ہاتھ ملائے تو قیامت کے دن، تو یہ اس کے لیے بڑا انعام ہے۔ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرما رہا ہے اتباع کے صلے میں، پیروی کے صلے میں، انبیاء کی معیت کا، اور اصدقاء صدیق کی جمع ہے، صدیق جتنے ہیں ان کی معیت کا، شہداء ان کا ساتھ، اور صلحاء، اولیاء، اتقیاء، ولی جن کو کہتے ہیں، اولیاء جمع ہوئی ان کا ساتھ، چار ہستیوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس بندے کو جس کے ایک کام کی وجہ سے، وہ ہے ایمان کے بعد اطاعت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر قرآن حکیم نے متعدد مقامات پہ اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ کہیں فرمایا کہ فقد فاز فوزا عظیما، جس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کھلی کامیابی ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب و کامران ہیں۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دے کامیاب اور کامران اور کھلی کامیابی اور بڑی بڑے وسیع مارجن کے ساتھ کامیابی، اتنی بڑی جیت کسی کی ہو تو وہ تو پھر پھولے نہیں سماتا جناب۔ جس کو ڈکلیئر کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اعلان فرما دے کہ جناب یہ بندہ ہے جو کامیاب و کامران ہے۔ اب کامران تو میرے سامنے بھی ہے لیکن یہ خالی کامران ہے، کامیاب و کامران نہیں۔ یہ ماں نے رکھا یا بن نام رکھا کامران، ہم بھی کامران کہتے ہیں، آپ بھی کامران، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامران نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ اسے کامران اور کامیاب فرماتا ہے جو اس کے محبوب کی محبت سے سرشار ہو کر اپنے محبوب کی اتباع و اطاعت کرتا ہے۔
ہے اور فرما برداری کرتا ہے، اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے۔ یہ اس میں، اور میں شروع سے جتنی میری گفتگو ہوتی رہی، چونکہ میرے دانت کا مسئلہ، دانت لٹک رہا ہے اور پھر وہ رکشہ خطابت میں دانت کہیں باہر چلا جائے، اور لیکن یہ ہے کہ کوشش ہے میری کہ بھائی چھمے والا جائے، باقی کسی اور فائدہ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، 4 گروہ ہیں جن کے ساتھ یہ ان کی معیت، ان کا ساتھ اسے نصیب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہستیاں کوئی معمولی تو نہیں نا۔ دنیا میں مولوی صاحب تم کہتے رہے ہو کہ یہ تو ہماری طرح ہمارے جیسے ہیں، دنیا میں تم اعلان کرتے رہے ہو کہ اپنی مساجد میں، اپنے جناب محراب و منبر میں کھڑے ہو کر کہتے ہو، اکثر سنتے ہیں کہ تم مصر بننے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا کہ ان کی تو مصر کوئی نہیں، یہ تو انعام یافتگان ہے، انعام یافتگان میں یہ شامل ہے اور یہ بے مثل ہے۔ یہ اپنی مثال آپ میں نہیں رکھتے، آپ ہی اپنی مثال ہے، آپ میں ان کی کوئی مثال نہیں۔ مثال ڈھونڈو گے تو یہ خود ہی اپنی مثال آپ ہوں گے، تو لہذا یہ بے مثل ہے۔ اب فرمایا حسن اولئک رفیقا، کیا اچھا ساتھ ہے جو میں نے آپ کو فرمایا، اتنا اچھا ساتھ کسی کو ملے جس کو خود ڈکلیئر کرے اللہ تعالیٰ کہ کیا اچھا ساتھ ہے، حسن اولئک رفیقا، یہ کیا اچھے ساتھی ہیں آپ کے۔ تو جس کے ساتھی انبیاء ہوں، جس کے ساتھی شہداء ہوں، اصدقاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں، وہ بندہ پھر کامیاب و کامران نہ ہو تو پھر اور کیا ہو۔ پھر جس کو وضاحت سے فرما دیا گیا کہ حسن اولئک رفیقا، تیرا ساتھ بہت اچھا ہے، اور انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ man is known by his company he keeps، بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، جیسے اس کے یار ہوتے ہیں نا وہ ویسا ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو جس کا ساتھی ہو انبیاء کی وہ جماعت، جس کے ساتھی ہوں اصدقاء کی وہ جماعت، جس کے ساتھی ہوں شہداء کی وہ جماعت، جس کے ساتھی ہوں اولیاء صلحاء کی وہ جماعت، تو اب اسے برا کنسیڈر کون کرے گا؟ اسے کون سمجھے گا، کون کہے گا کہ یہ برا ہے؟ ظاہر ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا ان میں ہے، ان کو معیت نصیب ہوئی، ساتھ نصیب ہوا اس وجہ سے کہ وہ کیا ہے، وہ پیروی کرنے والے ہیں، اطاعت گزار ہیں، اطاعت گزاری کی وجہ سے۔ اب اطاعت جو ہوتی ہے وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، لاہور میں ہمارے کل پروگرام تھا کہ جن کے بارے میں جن کو ساتھ نصیب ہو ان لوگوں کا، اور یہ لوگ وہ ہیں جب ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، خلیفۃ اللہ بنایا، خلیفۃ اللہ ڈکلیئر کیا، اس کے بعد فرشتوں کو حکم صادر فرمایا کہ سجدہ تعظیمی کرو، لیکن ایک وہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، پھر وہ راندہ درگاہ ہوا، مردود بارگاہ ٹھہرا۔ جب مردود بارگاہ الہی ٹھہرا تو اس نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، لیکن اکیلا نکل رہا ہوں، یہاں سے اکیلا نکالا گیا ہوں، لیکن مولا جب تیرا جو سسٹم ہے جس کے لیے تو نے یہ پیدا کیا، خلیفہ بنایا، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا، اور انبیاء کا سلسلہ، مخلوق کا سلسلہ بھی پیدا ہونا تھا، ابھی تو صرف آدم علیہ السلام تھا نا، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اب اس ابلیس نے کہا کہ یا اللہ یہ جو تیرے بندے ہیں نا یہ پیدا تو نے کیا ہے، تخلیق یہ تیری ہے، مخلوق یہ تیری ہے، تخلیق تو نے کیا، خالق تو ہے، مالک بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، لیکن رزق کھانے کے باوجود
اکثرهم من الصاغرین، یہ نہ شکرے ہیں، ان کو تو پائے گا نہ شکرہ، کیونکہ جو نہ شکرے ہوتے ہیں، جو نہ شکرے ہوتے ہیں وہ ابلیس کی پیروی میں چلیں گے، کیونکہ اس نے ٹریپ کر لیا نا ان کو، ٹھیک ہے جی، وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ فریب میں آ جائیں گے، جال میں پھنس جائیں گے، شیطان کے جال میں پھنسنے والے ہیں نہ شکرے۔ تو جو 12 ربیع الاول کو سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کریں گے وہ اس کے جال میں نہیں آ جائیں گے، نہ شکرے دار جائیں گے۔ اکثرهم من الصاغرین، کیوں جی حفاظ کرام ادھر ہیں، کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، چونکہ میرا دھیان میرے دانت کی طرف زیادہ ہے آپ کی طرف، چونکہ مجھے یہ ہے ڈر ہے کہ کہیں وہ یعنی نکل نہ جائے کس طریقے سے مسئلہ نہ بنے، لیکن بہرحال اکثرهم من الصاغرین، یا اللہ یہ نہ شکرے تجھے ملیں گے، یہ نہ شکرے ہوں گے، تو شکر گزار آپ جو نہ شکرے ہیں وہ میرے ہو جائیں گے اور جو شکر گزار ہیں وہ تیرے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے درمیان میں تو کوئی راستہ نہیں نا، ایک ہی راستہ ہے، ایک ادھر والا ہے، ادھر والا رائٹ وینگ اور لیفٹ وینگ ہے، دونوں ہیں، ایک راستہ ہے تیرا، وہاں ہوں گے شکر گزار، ایک راستہ ہے میرا، وہاں ہوں گے نہ شکرے۔ تو نہ شکر گزار جو ہے وہ تجھے اکثر ملیں گے۔ اکثر کا مطلب سمجھتے اکثر کیا ہے؟ ہاں سمجھتے اکثر کیا ہے؟ بہتے زیادہ نہ شکرے ہوں گے، شکر گزار کم ہوں گے، لیکن جو ہوں گے شکر گزار، پھر اس نے عرض کی بارگاہ الہی میں، ابھی دنیا نہیں مارنے میں، یہ تو اوپر کی بات ہے، اوپر اوپر ہی، اور آپ کے بھی اوپر اوپر رہ رہے ہیں، آپ کے بھی دماغ میں نیچے نہیں آ رہے ہیں، یعنی اوپر کی بات ہے، ابھی اوپر والا سلسلہ تھا، نیچے تو سلسلہ شروع نہیں ہوا، وہاں کی باتیں ہیں۔ اس نے کہا کہ جو اکثر ہیں وہ میرے ہیں، یہ شکرے ہیں، لیکن جو تیرے ہوں گے وہ شکر گزار بندے، وہ تیرے مخلص ہیں، الا عبادک، یہ عبد کی جمع ہے نا، کیا ہوں جناب سارے، ایک بندہ نہیں ہے وہ تو قیامت تک آئیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ جو تیرے بندے ہیں نا، جو تیرے مخلص ہیں